السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پولینیشن پودوں کے اندر کیوں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے 2-3 طریقے آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے پولینیشن کسے کہتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کس وقت انجام دینا چاہیے۔ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو آپ کو خوشبو لگا کے سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے، شیئر کر دیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ تو میرے دوستو، پولینیشن کہتے ہیں کہ جو نر پھول ہوتا ہے اس کے دانوں کا مادہ پھول کے ساتھ مل جانا، اس کے ساتھ ملاپ کرنے کو پولینیشن جرگن کہتے ہیں۔ اگر یہ عمل نہ ہو تو پھر آپ کے جو پھول ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، وہ پھول پھل میں تبدیل نہیں ہوتے، اس میں کنورٹ نہیں ہوتے۔ تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ تتلیاں یا شہد والی مکھیاں جب پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہیں، مختلف پھولوں کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے پھول کو بیٹھتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ جو نر کا جو دانہ ہوتا ہے نر پھول کا، وہ مادہ پھول کے اوپر جا کے گرتے ہیں، ان کے اوپر ادھر ادھر بیٹھنے سے، ٹھیک ہے، تو یہ عمل انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو پھول ہوتے ہیں وہ پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھول آپ کے گرتے نہیں ہیں، سوکھتے نہیں ہیں۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ہوا کے ذریعے سے، جب ہوا چلتی ہے تو پھر یہ جو نر پھول ہوتا ہے نا، اس کا جو مادہ، اس کے جو دانے ہوتے ہیں وہ مادہ پھول کے اوپر گرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھول پھل میں تبدیل ہوتا ہے، پھل بنتا ہے، اس کا مرچیں بنتی ہیں، یا ٹماٹر کا پودا ہو تو ٹماٹر بنتے ہیں، یا ہو بینگن تو بینگن کے اندر بھی یہی عمل ترقی پذیر ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ دستی پولینیشن، یعنی اگر مثال کے طور پر یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جنوری کا مہینہ، سخت سردی ہے، تقریباً 12 بج رہے ہیں، ابھی تک دھوپ نہیں نکلی، تو جس کی وجہ سے جو شہد والی مکھیاں، تتلیاں، یہ چرندے پرندے، چھوٹے موٹے جانور جو جیو ہیں، یہ ابھی غائب ہیں، نہیں نکلتے باہر، تو آپ کو پھر دستی پولینیشن، یہ ہاتھ کے ذریعے سے آپ کو عمل انجام دینا پڑتا ہے۔ اس کے بھی 2-3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے یہ پھول کو پکڑ کے اس طرح سے ہلانا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو اس کے جو دانے ہیں وہ بکھرتے ہیں، پھیلتے ہیں ہوا کے اندر، تو پھر وہ جو مادہ پھول ہوتے ہیں ان کے اوپر گرتا ہے، جس کی وجہ سے پھول پھل میں تبدیل ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ اوپر والی مثال کے طور پر یہاں سے سٹیمپ پکڑنی ہے، اس کو آہستہ آہستہ 10 سیکنڈ تک ہلانا ہے، تو اس طریقے سے پھر جو اس کے اندر جو مادہ دانے ہوتے ہیں نا، نر مادہ کے اندر، تو پھر یہ آپس میں ملتے ہیں، ان کا ملاپ ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ پھول پھل میں تبدیل ہوتا ہے، پھول خشک نہیں ہوتا، جڑتے نہیں ہیں، سوکھتے نہیں ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے، یہ میں نے عمل کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا پودا ہے، اس کو مرچیں لگ رہی ہیں، یہ دیکھ لیجئے، یہ دیکھ لیجئے جناب، اور یہ دیکھ لیجئے اس کے پھول جو ہے وہ پھل میں تبدیل ہو رہے ہیں، یہ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس طریقے سے میں نے اس کو دستی پولینیشن کی تھا، یہ اس طریقے سے میں نے اس کو، یہ ہاتھ کے ذریعے سے ان کو جتنے بھی پھول تھے سارے میں نے آپس میں ان کو تھوڑا تھوڑا مسلا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بہترین وقت تھا صبح اگر آپ کریں 9 بجے سے پہلے تک، کسی وقت بھی آپ دستی پولینیشن کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کے وہ ٹماٹر ہو یا بینگن ہو یا وہ مرچ کا پودا، اس طریقے سے انشاءاللہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے جو ہے پھول پھل میں کنورٹ نہیں ہوتے، پھول جو ہے گر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں، ان کا پھل نہیں بنتا۔ تو یہ طریقہ اپنائیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے اور بھائی کو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔